میں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک دعا ایک قرآنی آیت سے کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ دعا مانگو، اور میں آج وہ دوبارہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 80ویں آیت ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلًا صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجًا صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ Sir, I'll translate it in both English and Urdu۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سے، یعنی وہ کہتے ہیں مانگ، کہو یہ، تو کیا کہو؟ O my Lord, let my entry be by the gate of truth and honor, and likewise my exit by the gate of truth and honor, and grant me from thy presence an authority to aid۔ اور اردو میں، اور آپ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے رہیں، اے میرے رب، مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ داخل فرما، اور مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ باہر لیا، اور مجھے اپنی جانب سے مدد دینے والی قوت بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار 29 جولائی 2016 کو مجھے داخل کیا۔ میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ جس طریقے سے، جس عزت کے ساتھ میں داخل ہوا ہوں، میرا نکلنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے اسی عزت سے ہو۔ لیکن اس کے بعد دوسری بار I believe it was 17th of August 2018 اور آج 26 فروری 2024 تیسری بار اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے داخل کیا، اور آج بھی میری یہی دعا ہے کہ جب بھی میری ایگزٹ ہو اسی سچائی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ہو، اور میں یہ دعا ہمیشہ مانگتا رہوں گا۔ اسپیکر صاحب، جیسے سب سے پہلے تو میں رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، میں نے پھر سے وہ دعا مانگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج مجھے ضرور اپنے پیرنٹس یاد آتے ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں، کل آپ کے اوتھ پہ آپ کے والد تشریف لائے تھے، اور مجھے شہید محترم بینظیر بھٹو یاد ہیں۔ جب میں نے پہلی بار صوبائی اسمبلی کے ممبر کا اوتھ لیا تھا، میرے والد اس وقت حیات تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے والد نے تمہاری خوشی دیکھی ہے۔ میں جب چیف منسٹر بنا تو میرے پیرنٹس میرے ساتھ نہیں تھے، لیکن مجھے یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی دعائیں، ان کی تربیت وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج مجھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی بہت یاد آتی ہیں۔ میری پولیٹیکل مینٹور، میں نے سیاست میں آنا نہیں تھا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایگزائل میں تھیں، وہ جب باہر تشریف لاتی تھیں تو مجھے موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا، اور 2002 کے جب الیکشن ہوئے تو مجھے میرے والد صاحب نے کہا، میرا بھائی ادھر بیٹھا ہے، ہم دونوں سے کہا کہ جی میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، میں نے بڑی محنت کی ہے، اگر آپ دونوں میں سے کوئی چاہے تو جا کے الیکشن لڑے۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے انکریج کیا، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے میں آج تیسری بار چیف منسٹر کا الیکشن جیتا ہے میں نے، اور 5 بار اس اسمبلی کا ممبر 5ویں بار بنا ہوں۔ میں اپنی فیملی کا شکر گزار ہوں، ہمیشہ میرا جس طریقے سے ساتھ دیا ہے۔ بہت مشکل ٹائم رہا ہے خاص طور پہ، اور میں تھوڑا سا ذکر کروں گا، آغا صاحب نے ذکر کیا تھا پچھلے 5 سالوں کا، میرا خیال ہے میں بھی تھوڑا ذکر ضرور کروں گا کہ کس طریقے سے ہم نے وہ 5 سال گزارے۔ جو دوست جانتے ہیں ادھر جو بیٹھے ہیں، جو کچھ دوست دونوں سائڈ سے جو ہمارے ساتھ تھے انہیں تو پتہ ہے، لیکن جو نئے دوست آئے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس کے لیے۔ تو میری فیملی نے ہمیشہ اس مشکل وقت میں
میرا ساتھ دیا، اور میں اپنی لیڈرشپ کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب، ادی فریال ٹالپور صاحبہ، جس طریقے سے انہوں نے اس مشکل وقت میں، ایسا بھی وقت تھا، اور ویشا صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بھی، کہ کہا جا رہا تھا کہ تم کل اریسٹ ہو رہے ہو یا پرسوں اریسٹ ہو رہے ہو۔ ادھر سامنے کھڑے ہوئے میں کچھ دوستوں کو بتا رہا تھا اتنا دور، یہ یہاں سے 3 فٹ دور کیا کیا نہیں کہا جاتا تھا۔ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر مراد علی شاہ کو جیل بھیجتے ہو تو جیل سے میرا چیف منسٹر ہوگا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے، ادی فریال ٹالپور صاحبہ کو عید کی رات اسپتال سے جیل لے جایا گیا۔ آغا سراج درانی صاحب اس اسمبلی کے اسپیکر رہتے ہوئے، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، تقریباً 3-3.5 سال، مجھے پورا عرصہ بھی یاد نہیں ہے، جیل سے اسمبلی چلاتے تھے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے جنہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے غلط کیسز ہیں اور تم ان کیسز کے ذریعے ہمارے لوگوں کو دل برداشتہ نہیں کر سکتے، اور یہاں سے وہ جیل سے آتے تھے، اس کرسی پہ بیٹھتے تھے، اور پھر یہیں سے وہ بختر بند گاڑی میں بیٹھ کے واپس ملیر جیل چلے جایا کرتے تھے۔ ایسے کٹھن ٹائم تھے جو کہ گزرے، تو میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کو سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس مشکل سے انہوں نے اس پارٹی کو لیڈ کیا، اور میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ میرے اوپر ایک بار پھر بھروسہ کیا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں بھی یہ ذمہ داری سنبھالتے ہوئے کئی بار سوچنا پڑتا ہے جو مشکلات ہیں ملک کو اس وقت، اور تھوڑا سا ذکر ان کا بھی کروں گا آگے چل کے، لیکن جب تک ہمت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی ہے، اس دعا یہی کی ہے کہ وہ مجھے وہ قوت دیں کہ میں ان مشکل حالات سے نپٹ سکوں اور اس صوبے کو اور اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ میں سارے اسمبلی ممبرز کا دونوں سائڈ سے بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ کیا، 112 ممبرز، 36 جنہوں نے ووٹ دوسری طرف علی خورشیدی صاحب کو دیا، ایک پروسیس میں حصہ لیا، وہ دوست بھی، وہ بھائی بھی جنہوں نے، اگین یہ بھی پالیٹکس میں جمہوری رواج ہے کہ آپ ایبسٹین کریں، انہوں نے ایبسٹین کیا، ووٹ نہیں دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں دونوں طرف کو ایسے لے جاؤں ساتھ کہ میں فرق نہ رکھوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کام سے میں، چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے دوست ہوں، چاہے ہماری جماعت اسلامی کے بھائی ہوں، اور میں نے بتایا بھی تھا فاروق بھائی کو کہ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے۔ میں 2002 میں پہلی بار ممبر بنا تھا تو شہید مرحوم نصر اللہ خان چھجی ہمارے ساتھ تھے، اور میں نے ان سے بہت سیکھا تھا، بہت زیادہ، ہماری بڑی تھی۔ اور پھر پچھلی جو 2018 سے 23 تک کی اسمبلی تھی، اس میں عبدالرشید ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی بہت ثابت قدم تھے، اور ہم آپ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ ویسے ہی اسمبلی میں اپنا کردار، ایک مثبت کردار ادا کریں گے۔ چاہے اب مجھے پتہ نہیں میں ان کو کیا کہوں، پی ٹی آئی کہوں گا تو آپ لوگ سیٹیں آپ کی چلی جائیں گی ساروں کی جو بھی ہے، اس لیے کہ میں ان کی اپنی ہے، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے آئے اور پارٹیسپیٹ کیا۔ اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ میں نے ابھی باتیں کہی تھی نا، بہت افسوس کے ساتھ کہ آپ کی جماعت نے پچھلی بار شاید ان کا پتہ نہیں کیا ڈائریکشن تھی، لیکن اس سے ان کو ملا کچھ نہیں۔ میں چاہوں گا، یہ ہم سب یہ چاہیں گے کہ آپ ایک مثبت کردار ادا کریں، اس اسمبلی کی پروسیڈنگز میں آپ باقاعدہ حصہ لیں، کنٹریبیوٹ کریں، اور سارے دوست تنقید سے کبھی نہیں ڈرتے۔ تنقید آپ نہیں کریں گے تو ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟
ہر چیز ہم درست نہیں کرتے, کوئی انسان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر ایک شخص غلطیاں کرتا ہے. تو اگر آپ ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے لیکن ایک مثبت طریقے سے کریں تاکہ ہم وہ سنیں بھی, یہ آپ سب سے درخواست ہوگی. تو میں دونوں سائیڈ کے لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اس صوبے کے لوگوں کا, جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو صوبہ سندھ کے لوگوں نے, اور میں خاص طور پہ اپنی کانسٹیٹوئنسی ڈسٹرکٹ جامچورو کے لوگوں کی بات کروں گا, ادھر جیسے ہی ہم جیتے, اور کل بھی میں آیا تھا تو صحافی آ جاتے ہیں سامنے, تو انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ نے اتنی سیٹیں جیتی کیسے؟ تو میں نے انہیں کہا تھا میری ساری جو ڈیورنگ الیکشن کیمپین پریس کانفرنسز دیکھ لو, یا جو بھی میں نے جہاں بھی کہی ہے, میں نے کہا تھا, اور میرا اللہ کا شکر ہے 5 الیکشنز لڑے, اس سے پہلے اپنے والد صاحب کے ساتھ الیکشنز کے دیکھتے تھے, اور میرے استاد ہمارے سینئر قائم علی شاہ صاحب نثار گھوڑو صاحب جو کہ اس اسمبلی کے ممبر بنے, انشاءاللہ وہ بھی کچھ دنوں میں ہمیں جوائن کریں گے, آغا سراج دنانی صاحب اور سارے دوست. ہم لوگوں کی نبض کو جانتے ہیں, ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کوئی بات نہیں ہے, جیسے آپ لوگ بھی جو اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کام کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. اور میں نے کہا تھا, اور ادھی بیٹھی ہیں, انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا آج سے کوئی مہینہ پہلے کہ کتنی سیٹیں لیں گی, میں نے کہا 90 to 95. ہم 89 پہ رک گئے, میں خود فیل ہو گیا, اور اس کی وجوہات ہیں, خیر کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیوں 2-3 سیٹیں یا جو چلے نا, 1 سیٹ کم ہوئی ہماری, کم از کم 1 سیٹ کم ہوئی. لیکن اس کے آپ نے دیکھا ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہاں ہمیں بھی بہت اعتراضات ہیں الیکشن پہ, ہمیں بھی خدشات ہیں, لیکن ہم قانونی راستہ اپنائیں گے. ہم اپنی 1 یا 2 یا 4 یا 5 سیٹوں کے لیے اس ملک کی سالمیت سے نہیں کھیلیں گے. ہم کسی کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھائے. ہم قانونی بالکل اپنی جنگ لڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے وہ سیٹیں جو ہم سے گئی ہیں وہ واپس ملے. لیکن سب سے پہلے ہم نے اس ملک کی سالمیت, اس ملک کے استحکام کو دیکھنا ہے. یہ اس وقت ہم کوئی آسان دور سے نہیں گزر رہے ہیں. تو یہ جو سوال کیا تھا مجھ سے, اور میں نے جواب دیا تھا, 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے, یہ ہمارے سارے ممبرز جو جیتے ہیں ادھر, میں آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے, میں کسی کو نہیں کہتا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, 9 فروری سے انہوں نے اگلے الیکشن کی تیاری شروع کر دی. ہم الیکشن سے مہینے 2 مہینے پہلے تیاری نہیں کرتے, ہم اسی دن دیکھتے ہیں کہ کیا شارٹ کمنگز رہ گئی ہماری, کہ اگر کسی نے ہمیں ووٹ نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے, ان کو کیا تکلیف ہم سے ہوئی, کیا ان کی ہم ضروریات پوری نہیں کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے شرجیل میمن نے بتایا تھا, اور شرجیل کا میں قصہ وہ بتایا, پچھلی بار تو الیکشن کے اندر سے الیکشن جیل کے اندر سے الیکشن جیت گیا تھا, اس دفعہ تو باہر تھا, تو پھر تو ووٹ لینے ہی تھے نا. تو اسی دن ہم دیکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اگلی الیکشن کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 2008 کے بعد 2013 میں جب ہم نے 5 سال مکمل کیے, قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے, ہم نے 2008 سے زیادہ سیٹیں لی اور زیادہ ووٹ لیے. 2018 میں ہم نے 2013 سے بھی زیادہ سیٹیں لی اور زیادہ ووٹ لیے. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے 2024 میں ہم نے اپنے سارے پچھلے ریکارڈ توڑے. اب یہ ہم نے بینچ مارک بہت ہائی سیٹ کر دیا ہے. اب ہمیں اس صوبے کے لوگوں کی خدمت واقعی کرنی پڑے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی معذرت کے ساتھ اگلے جو اس سائڈ کے لوگ ہیں, ادھر بھی شاید بہت سارے ہمارے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ. ہماری یہی کوشش ہے کہ, لیکن ہم آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ایک مثبت کردار ادا کر کے لوگوں کی خدمت کا سوچیں گے. اس اسمبلی جو فورم آپ کو ملا ہے صوبائی اسمبلی کا, اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ لوگوں کی بہتری ہو. پاکستان, صوبہ سندھ بلکہ پورا پاکستان اس وقت بہت زیادہ مشکلات میں ہے. مجھ سے
کہا گیا کہ آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی. سب سے پہلے ہماری مشکلات کیا ہیں. دہشت گردی دوبارہ پچھلے 5-6 مہینے میں بڑے واقعات ہوئے. ہم نے کل دعا بھی کرائی تھی پرسوں جب کل ہم نے اپنے ممبر کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری افواج بہادر افواج کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے, ہم نے اس کو دیکھنا ہے. خاص طور پہ ہمارے یہاں صوبہ سندھ میں جو اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے, اور میں اسی وقت موقع مل گیا, میں بھی خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, بیٹھے بھی ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کیٹے کے چیف منسٹر جسٹس مقبول باقر صاحب کہ انہوں نے آج یہاں تشریف لائے. جس طریقے سے, اور میں بڑا خوش ہوں اس لیے کہ یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ تھا. ہم نے, اور میں شکر گزار ہوں, متحدہ قومی موومنٹ اس وقت اپوزیشن میں تھی, جو طریقہ کار تھا کہ چیف منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے طے کرتے ہیں, اور انہوں نے مانا. ہم نے جسٹس مقبول باقر صاحب کا نام دیا تھا اور ہم بڑے